پراپرٹی جو ہے وہ مارکیٹ میں بڑی سستی مل رہی ہوتی ہے، کچھ لوگ اس کو خرید لیتے ہیں اور اس کے پیچھے جو کہانی ہوتی ہے وہ بعد میں جب کھلتی ہے تو پھر عدالتوں میں جانا پڑتا ہے۔ اصل میں یہ کہانی کیا ہے، ہوتا کیا ہے کہ مارکیٹ کے اندر پراپرٹی جو ہے وہ سستی ملتی ہے؟ یہ سب معاملہ کیا ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایک مارکیٹ میں چیز 20 لاکھ کی ہے، وہ بندہ اگر 10-12 لاکھ کی دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ وہ پاگل تو نہیں ہو سکتا؟ مجبوری بھی ہو سکتی ہے نا بعض اوقات کسی کو۔ جیسا مجبوری نہیں ہے، اس میں دیکھنا پڑے گا، یہ مجبوری والی پراپوزیشن نہیں ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ ایک بندہ اپنی مارکیٹ کی چیز آدھے داموں دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے؟ کل میرے پاس ایک صاحب مصروف آئے، مجھے کہتے ہیں سر میں نے گھر کرائے پہ لیا ہے، مالک مجھے کہتا ہے میرے پاس کاغذ نہیں ہے، آپ خرید لو۔ میں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو خود ہی مالک نہیں ہے، میں کہا کتنے میں دے رہا ہے؟ کہتا ہے 40 لاکھ میں 5 مرلے کا مکان دے رہا ہے، یہ ملتان روڈ بتا رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے کے نام پراپرٹی نہیں ہے، اس نے کرائے پہ آپ کو دیا ہے، وہ بھی آپ کو بیچ رہا ہے، آپ 40 لاکھ اس کو دے دیں گے، وہ نکل جائے گا۔ کل کو پتہ چلے گا کہ ایک اوورسیز تھا یا کسی اور شہر میں گیا تھا مالک، وہ واپس ہے، وہ کہ بھائی صاحب آپ نے کس سے خریدا؟ جی میں نے مالک سے، اس نے کہا مالک تو میں ہوں، آپ نے کس سے خرید لیا ہے؟ اس طرح کے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات سجیسٹ کرتا ہوں، جو آپ کو پروگرام کی وساطت سے میں جو سب یہ آگے بات کروں گا، کہ کوئی بھی بندہ جب پراپرٹی خرید کرتا ہے تو اس کو ضرور مشتری ہوشیار باش والے فارمولے پہ چلنا چاہیے۔ اس کو جا کے اس پراپرٹی کے کاغذات کی کمپلیٹ تصدیق کرنی چاہیے، ویریفیکیشن کرنی چاہیے کہ کیا وہ ڈاکومنٹ جو پراپرٹی ہے اس کے ڈاکومنٹ ویریفائی بھی ہوتے ہیں۔ پٹوار خانے میں فار ایگزامپل ایک سوسائٹی ہے تو سوسائٹی ڈاکومنٹ سے رجسٹر کرے، اگر پٹوار خانے میں ہے تو پٹوار خانے سے جب آفس میں جائے رجسٹری چیک کرے، انتقال چیک کرے۔ سر آفس میں جائے رجسٹری چیک کرے، انتقال چیک کرے، اس کے پچھلے انتقال چیک کرے، وہ ڈیٹا میں سارے آ رہا تھا۔ اگر کوئی لٹیگیشن چلی ہے، کسی کے کوئی ٹائٹل ڈیفیکٹ ہے، فار ایگزامپل یہ انتقال ٹھیک ہے، پچھلا انتقال غلط ہے، جب وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس جائے گا وہ پچھلا سارا ویریفائی کرے گا، وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ اس کو کروا دے گا ویریفائی۔ تو اس وجہ سے جب وہ خریدتا ہے، اگر فرض کرے ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے تو یہ سمجھ نہیں ہے، تو لائرس کے ذریعے وہ بھی کروا سکتا ہے کہ ایک لا سے ریلیٹڈ بندے سے ایکسپرٹ اوپینین لے سکتا ہے۔ فرض کریں جی میں ایک ایسا پرسن ہوں جو روٹین میں اپنی جاب کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا لا فیلڈ کیا ہے، تو میں جب خریدوں گا تو مجھے چاہیے نا کہ اس بندے کے پاس چلا جاؤں کہ جس بندے کو اویئرنیس ہے وہ مجھے گائیڈ کرے گا لا۔ اب دیکھیں ہمیں بیماری ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس میڈیسن لینے چلے جاتے ہیں نا، پٹوار خانے میں جا کے عام بندے کو کیا پتہ چلتا ہے؟ سر میں کہتا ہوں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پراپرٹی کے میٹر میں ہمیشہ خریدتے وقت ضرور ایکسپرٹ اوپینین لیں، لائرس کی مدد لیں، تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کریں کہ یہ ڈاکومنٹس جو بنائے جا رہے ہیں، ڈاکومنٹ جو شو کیے جا رہے ہیں، یہ ویریفائڈ ڈاکومنٹس ہیں۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیں جہاں پہ پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے اس میں وکیل کی انڈورسمنٹ ضرور ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ کہ وہ اس چیز کو ویریفائی کرتا ہے ایڈوکیٹ کہ یہ واقعی جتنے ڈاکومنٹس ہیں ویریفائڈ ہیں، تو یہاں پہ وہ سسٹم ہی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کو پراپرٹی پرچیز کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ مجھے اونے پونے نہیں لینی، مجھے پراپرٹی ٹھیک لینی ہے، چاہے مارکیٹ اس کی جو بھی ہے، لیکن مجھے پراپرٹی ڈیفیکٹ کبھی زندگی میں ٹائٹل ڈیفیکٹ والی چیز نہ خریدے۔ وہ ہمیشہ آپ کی 3 نسلیں آگے پرابلم میں رہے گی، لٹیگیشن چلے گی، کیس چلیں گے، جو اوریجنل ہے وہ سامنے آ جائیں گے، وہ پرابلم کی پرابلم ہی ہے۔ اس وجہ سے پراپرٹی کے معاملے میں تھوڑی خرید لیں، جینون خریدیں، کبھی کسی قسم کی کوئی ایسا کیس آپ نے جو سالو کیا ہو، لڑا ہو؟ سر کیسز تو ہم لڑ رہے ہیں، اور اسپیشلی اوورسیز کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ اوورسیز بیرون ملک ہیں جو ہمارے بہن بھائی ہیں، جن کا ہمیں احترام کرنا چاہیے کہ وہ بیچارے ہمارے لیے سارا کچھ کر کے آتے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کے ان کو اس لیول پہ پروٹیکٹ نہیں کرتے جس لیول پہ ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ وہ اوورسیز بیچارے باہر جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ 10 سال نہیں آئے تو یہاں کے بیٹھے لوگ ان کی بوگس ڈاکومنٹیشن کر لیتے ہیں، وہ پراپرٹی کے مارکیٹ میں سیل کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس طرح یہ ضروری نہیں کہ 100% خرید لیتے ہیں، یہ سرٹن کیسز ہیں۔ لیکن میں وہی بات کہوں گا، ریپیٹ کروں گا کہ خریدتے وقت اپنی ساری ڈاکومنٹیشن جو پرچیز کیے ہیں اور اس کے اونرشپ کے ہیں وہ کمپلیٹ ویریفائی کریں۔ اگر ویریفائی ہوتے ہوں تو دین اس کو پرچیز کریں، ادروائز بالکل پرچیز نہ کریں۔